إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الکہف رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ مختصر رکوع ہے اور انتہائی اہم ترین باتیں ہیں۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم تم سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا، کان من الجن وہ تھا جنوں میں سے، ففسقا تو اس نے نافرمانی کی، عن امر ربی اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ کیا پھر تم بناتے ہو اسے، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دونی میرے علاوہ، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا برا ہے سب ظالموں کے لیے بدلہ، مَا أَشْهَدْتُهُمْ نہیں میں نے گواہ بنایا تھا ان کو، خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش کا، والارض اور زمین کی پیدائش پر، ولا خلق انفسہم اور نہ خود ان کے پیدا کرنے پر ان کو گواہ بنایا، وما کنت اور نہیں تھا میں، متخذ المضلین بنانے والا مضلین گمراہ کرنے والوں کو، عضدا اپنا مددگار اپنا دوست، ویوم اور جس دن، یقول وہ فرمائے گا، نادو تم سب پکارو، شرکائی الذین میرے شریکوں کو، الذین کہ جن کے بارے میں زعم تم نے گمان کیا تھا، کہ جن کو تم نے الوہیت دے رکھی تھی، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، فلم یستجیبوا لہم پس وہ نہیں جواب دیں گے، لہم ان کو، وجعلنا بینہم اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان، موبقا ہلاکت کی جگہ، ورا المجرمون النار اور دیکھیں گے سب مجرم لوگ، النار آگ کو، فظنوا تو وہ سب سمجھ جائیں گے، انہم کہ بے شک وہ، مواقعوہا سب گرنے والے ہیں اس جہنم میں، ولم یجدوا اور نہیں وہ سب پائیں گے، عنہا اس جہنم سے، مصرفا کوئی پھرنے کی جگہ، اس وقت کوئی لوٹنے کی کوئی پلٹنے کی جگہ نہیں ان کو نظر آئے گی۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں نا آدم علیہ السلام کا واقعہ جو پہلے بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ پچھلی صورت میں بھی تقریباً 7واں ہی رکوع ہے کہ اس کی ابتدا میں بھی آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور تقریباً اس میں قرآن کریم میں 7 دفعہ آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ایک واقعہ ہے 7 مقامات پر بیان ہوا ہے، لیکن یہ واحد جگہ ہے جہاں پر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ابلیس کون تھا۔ پہلے پارے میں بھی ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ جب کہا ہم نے ملائکہ کو اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ یہ شان ہے، فضیلت ہے آدم علیہ السلام کی۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم انسان ہیں، ہمارا مقام زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنے مقام کو پہچانیں، اگر ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارا مقام فرشتوں سے اونچا ہے، اشرف ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابلیس نے نہیں کیا۔ اب یہاں پر وضاحت ہے کان من الجن کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ابلیس کون تھا، چونکہ حکم تو فرشتوں کو تھا سجدہ کرنے کا، تو ابلیس تو جنوں میں سے تھا، تو اس کو کیوں پھر جو ہے اللہ نے ہٹا دیا؟ تو اصل مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی جو مخلوقات تھیں، جو معمور تھے، وہ فرشتے تھے یا جن تھے، انسان رہتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ جنوں کا، جس طرح جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ جنوں کا سردار ہے،
تو اس کو حکم دیتے ہوئے تمام جن مراد سے کہ تم سب نے اب انسان کے تابع رہنا ہے، یہ میری جو مخلوق انسان ہے تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، یہ افضل ہے، میں نے تم کو حکم دیا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی فضیلت اور شرف کو مان لو تم، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ چونکہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جب ان کو حکم ملا تو ساتھ میں اس کو بھی حکم تھا، کیونکہ اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں رہ رہے تھے ابلیس بھی ساتھ رہتا تھا، تو سب کو حکم تھا، فرشتوں نے سب نے مان لیا کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم، فرمایا وہ اللہ کے حکم کی پلک جھپکنے کی دیر بھی فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، وہ تو کر گزرے، لیکن ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا اور جن میں عنصر ہے نافرمانی کا، اس نے نافرمانی کی، نہیں مانا، اور پھر پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ اعراف میں اس نے وجہ بتائی، سبب بتایا، اللہ کے حکم کے آگے تعویل کی، اپنے عقل کو دخل دیا اور کیا کہنے لگا کہ میں جو ہوں میں چونکہ آگ سے ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام یہ مٹی سے ہیں، مٹی نیچے کو آتی ہے، میں اوپر جانے والا، میرا شان زیادہ ہے، اس مٹی سے بنا ہوا کا شان زیادہ ہے، تو لہٰذا میں زیادہ شان والا اس چھوٹے شان والے کو کس لیے سجدہ کروں؟ اکڑ گیا، نہ مانا، جبکہ یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے سجدہ کرو تو کر گزرنا تھا۔ اور یہاں سے کچھ لوگ یہ بھی دلیل نکالتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا جا رہا ہے تو ہم بھی تعظیم کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ابلیس کو اور فرشتوں کو، حکم تھا سجدہ کرنے کا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہاں یہ نہیں تھا کہ سجدہ کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، حکم کی بات ہے، اصل بات اللہ کے حکم کی ہے، وہاں اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو، اس لیے انہوں نے کیا، جس نے نہیں کیا وہ شیطان بن گیا۔ اب یہ نہیں کہ سجدہ نہیں کیا تو شیطان بنا، بلکہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو شیطان بن گیا، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم نہیں مانا تو شیطان بنا۔ اب ہمیں حکم کیا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سجدہ نہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا کسی دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر یہ جائز ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری امت میں کسی انسان کے لیے لائق نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اب حکم یہ ہے کہ سجدہ نہیں کرنا۔ کئی لوگ جو ہے، میں نے دیکھا ایک جو ہے مجھے کلپ بھیجا تھا شاید کسی نے، ایک مولانا صاحب تھے، وہ شاطر قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو سجدہ نہیں کر سکتے، پیروں کو سجدہ نہیں کرتے، یہ جائز نہیں ہے، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس پر دلیل کیا دے رہا تھا؟ اللہ نے حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا تو افضل بن گئے، اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ شیطان بن گیا، وہ سجدہ نہ کرنے والا شیطان بن گیا۔ آج بھی کہتے ہیں سجدہ نہ کرو، ہیں وہ بڑی ترتیب کے ساتھ شاطر قسم کا کرو اور نہ کرو کہہ کے، اللہ نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا تو وہ اللہ نے دھتکار دیا اور کہا کہ چلو میرے دربار سے بھاگ جاؤ۔ اصل بات سجدہ کرنے نہ کرنے کے نہیں ہے، اللہ اصل بات اللہ کے حکم کی ہے، اس نے وہاں اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے دھتکار دیا۔ ففسق عن امر ربی، اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ اب ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم نے سجدہ نہیں کرنا، کسی انسان کے لائق نہیں کسی انسان کے لیے سجدہ کرے، یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے، اس کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذون، آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ کے حکم کے آگے جو ہے اکڑ گیا، اپنی عقل کو دخل دیا، کیا تم پھر بھی اس کی ذریت، اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو میرے سوا؟ اللہ فرماتے ہو تم نے اس کو دوست بنایا ہوا ہے، اس کی باتوں میں آتے ہو، اس کی جو ہے خیالات جو دلاتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھا ہے نا کہ شیطان کیا حکم دیتا ہے، شیطان انسان کو یہ خیال دلاتا ہے کہ اگر تو نے خرچ کیا تو تیرا مال تو ختم ہو جائے گا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، وہ اس کو وعدے دیتا ہے، ان الشیطان یعدکم الفقر،
وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، شیطان تمہیں یہ کہتا ہے تم فقیر بن جاؤ گے اور تمہیں فحاشی اور عریانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ آج دیکھ لیں انسانیت فحاشی اور عریانی کے کاموں پر کتنا خرچ کر رہی ہے، اور دین پر، اللہ کے دین پر، اسلام پر، مساجد و مدارس پر، فقراء مساکین پر خرچ کرنے کی باری ہے تو شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ تو ہم دیکھیں کس کی بات مان رہے ہیں۔ جو بندہ جس کی بات مان رہا ہے وہ ایسے سمجھو دوست بن گیا ہے شیطان کا۔ دین کے کام پہ خرچ کرتے ہوئے اس کو یہ خیال آیا کہ میں فقیر نہ ہو جاؤں تو شیطان کی بات مان رہا ہے، اور فضول کاموں پہ خرچ کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے، یہ بھی ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا ہے نا اسی پارے میں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول کاموں پہ پیسہ اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اور جائز کام پر خرچ کرنے کے لیے شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ کہیں تم فقیر نہ بن جاؤ۔ افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بنا لو گے من دونی، میرے علاوہ، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کے لیے انجام، ظالموں کا انجام بہت برا ہے۔ شیطان کا انجام، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جو بھی اس کے ساتھ دوستی لگائے گا اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ ما شاہدتم خلق السماوات، اللہ فرماتے ہم نے اتنا بڑا آسمان بنایا، 7 آسمان بنائے، زمین بنائی، اس کی پیدائش پر، اس کو بنانے میں ہم نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا، نہ ہم نے ان سے مدد لی تھی۔ اللہ نے اپنی الوہیت کی جتنے بھی دلائل دیے ہیں نا، ان میں سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہی دی ہے کہ میں خالق ہوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، شروع میں کیا ہے؟ پہلے سپارے میں تقریباً سورہ بقرہ کا 2، 3 رکوع ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، تمام انسانوں سے خطاب ہے، اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، تم اب سب عبادت کرو اپنے رب کی۔ کس لیے؟ دلیل کیا ہے؟ کیوں عبادت کرنی ہے؟ الذی خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو۔ اور پھر کئی مقامات پر ہم پڑھ آئے ہیں، آگے بھی آئے گا، اللہ نے آسمان کی بنانے کی بات کی ہے، زمین کے بنانے کی بات کی، نباتات کی، بارشوں کے برسانے کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، کہ ان ساری چیزوں کو میں نے پیدا کیا، اور پھر چیلنج کیا ہے کہ جن کو تم نے معبود بنایا ہے، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، کیا انہوں نے کوئی ایک مکھی بھی پیدا کی ہے؟ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں سنو، مثال بیان کی جا رہی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، پکارتے ہو، انہوں نے ایک مکھی بھی نہیں بنائی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر اللہ کی بنائی ہوئی مکھی تمہارے کھانے میں سے کوئی چیز لے کر چلی جائے، تم اس سے وہ چیز واپس نہیں لا سکتے، تم ایک مچھر نہیں بنا سکتے، مچھر کا ایک پر نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے سب سے بڑی دلیل یہی دی ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اسی کو بلانا ہے، اسی کو پکارنا ہے، مشکل میں اسی کے سامنے جھکنا ہے، اور اپنے تمام دنیا کے معاملات، پریشانیاں، دکھ اور مصیبتیں اسی کے سامنے شیئر کرنی ہے، اسی کو بتانی ہے۔ وہی مشکلوں سے نکالنے والا ہے، وہی تمہیں رزق دینے والا ہے، وہی ماں کے پیٹ میں تم کو رزق دیا، اسی نے بڑا کیا، پالا پوسا، جوان کیا، ساری قوتیں طاقتیں اسی نے دی، اور آگے بھی قوتیں، قدرتیں، طاقتوں کا مالک وہی ہے۔ وہ جو چاہے کر دے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، اے میرے اللہ تیری مرضی، تو جدھر چاہے ادھر کر دے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل اللہ نے قرآن میں یہی دی ہے، اپنی الوہیت کی اور اپنے جو ہے رب ہونے کی۔ اور پھر یہاں پر رد کیا جا رہا ہے ان کا کہ تم نے ان کو جو شریک بنا رکھا ہے، اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو تو اللہ نے زمین و آسمان بناتے وقت یہ تھے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ جس طرح باقی ساری اللہ کی تخلیق ہے، یہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہیں، جن کو تم نے جو ہے اپنے گمان میں یہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے یہ سفارشی ہیں ہمارے، چھڑا لیں گے، یہ بچوا لیں گے، ان کو ہم نے راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے مخلوق ہیں، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ وہ کیا اللہ تھوڑی ہیں؟ نہ ہی اللہ کی جو ہے اختیارات اللہ نے اپنے ان کو دے رکھے ہیں، نہ ان کی اپنی تخلیق پر اللہ نے ان کو گواہ بنایا تھا۔ ان کو نہیں پوچھا تھا ان سے کہ کب تمہیں پیدا کرنا ہے، کس دور میں پیدا کرنا ہے، کس نسل میں پیدا کرنا ہے،
اور کیسی صلاحیت، کیسا جسم، کیسی رنگت اور کیسی زبان عطا کرنی ہے تمہیں، اللہ نے نہیں پوچھا تھا ان سے. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے گمراہ کرنے والوں کو کبھی میں دوست نہیں بناتا. شیطان جو گمراہ کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو، گمراہوں کو کبھی دوست نہیں بنانا. ہم دیکھیں اللہ فرماتے ہیں میں نے دوست نہیں بنایا. تو انسان، جس انسان نے شیطان کو دوست بنایا ہوا ہو، گمراہ کرنے والے، اللہ کے راستے سے دور کرنے والے، پچھلے سبق میں پڑھا ہے نا ہم نے، بلکہ اس سے پچھلا رکوع تھا کہ اللہ فرماتے اپنے آپ کو ان لوگوں میں رکھیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں، ان لوگوں سے دوستی لگائیں جو صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، جو قرآن پڑھنے والے ہوں. دیکھا، غور کیا اپنے دوستوں پر. 2-3 سبق تو آگے آ گئے نا، دیکھا ہم نے. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی ایسے ماحول اور معاشرے میں رہتا ہو جس کو ایسا دوست ملے ہی نہ، کیا کریں پھر؟ خود تو چلو ویسے بن جائے نا، خود ویسے بنے، صبح شام اللہ کا ذکر کریں اور پھر دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنائیں، اللہ کے ذکر پر لگائیں، تاکہ ہماری کمپنی، ہمارا ماحول اور معاشرہ ایسا بن جائے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، جو قرآن پڑھنے والے ہوں، جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، پچھلے رکوع میں پڑھا نا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والی جو نیکی ہیں وہ کرنے والے بنیں. اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں، اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا یہ دعائیں پڑھو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، ان کو ڈراموں پر، فلموں پر، کارٹونوں پہ نہ لگائیں، ان کو اچھی اچھی دعائیں یاد کرائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں اپنے بچوں کو یاد کرائیں. ذرا سوچیں کون یاد کرے گا ان کو؟ ہم اپنے بچوں کو یاد نہیں کرائیں گے تو کیا انگریزوں نے تو نہیں یاد کرانی؟ سکھوں، کافروں، یہودیوں نے تو ہمارے پیغمبر کی دعائیں اپنے بچوں کو یاد نہیں کرانی نا، ہم نے کرانی ہے. ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم جان سے زیادہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن کیا اس محبت کے لیے ہم نے یہ ثبوت دیا ہے کہ آپ نے جو دعائیں صبح کو اٹھتے ہوئے پڑھی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے نے پڑھی ہیں، ہمیں آتی ہیں، سونے کی دعائیں آتی ہیں ہمیں. آج ہی حدیث پڑھی ہے میں نے سبق پڑھاتے ہوئے جامعہ میں، مشکات کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک آپ جو ہے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے جب تک آپ سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ، یہ دو صورتیں آپ تلاوت نہ کر لیتے. تو ہم بھی دیکھیں کیا ہم بھی کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو مبارک ہو، دعائیں آتی ہیں تو مبارک ہو، نہیں آتی تو دیکھیں، اپنا ماحول دیکھیں، معاشرہ دیکھیں کہ کن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو اچھا بنائیں. ٹھیک ہے نا؟ مضلین، گمراہ لوگ جو نماز نہ پڑھنے دیں، جو ذکر نہ کرنے دیں، اذکار نہ کرنے دیں، جو آپ کو غلط سوسائٹی میں، غلط راستے میں لے جائیں، فلمیں، گانے، ڈراموں کی طرف لے جائیں، اللہ کے نافرمانی والے کاموں کی طرف جو لوگ لے جائیں آپ کو، ایسے ماحول اور معاشرے میں نہ رہیں، ورنہ مشکل ہو جائے گا رہنا، مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اپنی عزت کو بچائیں، ایمان کو بچائیں. کل کی بات ہے، ہاں کل کی، ہمارے آن لائن پڑھاتے ہیں نا تو کافی ساری گروپ ہیں واٹس ایپ پر، خواتین پڑھتی ہیں. تو ایک بہن تھی بھاولپور کے یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، تو وہ ہاسٹل میں رہتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جب سے پڑھنے لگی ہوں نا، آپ کے لیکچر سنتی ہوں قرآن کے، تفسیر کے، تو میں خود بھی جو ہے بہت چینج آیا ہے. اور میں اپنے ہاسٹل میں رہنے والی جو دوسری میرے ساتھ رہتی ہیں لڑکیاں، ان کو بھی میں بتاتی ہوں، سناتی ہوں. اور میرے ساتھ 2-4 ایسی ہیں جو بالکل خراب ہیں، ٹھیک نہیں ہے، ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. میں نے ان کو جب سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ سمجھیں، انہوں نے میرے اوپر الزام لگا دیا ہے. میرے گھر میں پہنچنے سے پہلے میرے وہاں شکایت، الزام میرے اوپر لگا کر میرے گھر تک بھی پہنچا ہوا تھا. اور جس ہاسٹل میں رہتے ہیں وہاں بھی جو ہے میرے اوپر الزام لگا کے مشہور کر دیا کہ میں ایسی ہوں. اور وہ رو رہی ہو بیچاری. میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، میں تو ان کو درست لائن پہ لانے کی جو کوشش کر رہی تھی اور انہوں نے میرے اوپر الزام لگا دیا. دیکھیں نا، یہ بری سوسائٹی کا نتیجہ ہے کہ ایک بندہ اب کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آہستہ آہستہ کوشش کرے، اگر درست نہیں ہو سکتے، وہ درست ہونے کی بجائے انہوں نے الزام لگا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہی ہے نا
کہ اپنے ماحول کو درست کریں، دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ رہیں، ان لوگوں کے ساتھ دوستی لگائیں جو اچھے ہوں، دین والے ہوں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ایسے نہیں کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ایسے ماحول اور معاشرے میں سے نکلیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے لوگ جس طرح ابھی میں نے بتایا آپ کو اس بہن کی بات، کہ جن کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے، اب وہ جانتے بھی ہیں کہ ہماری دوست قرآن پڑھتی ہے اور قرآن کی بات ہمیں بتا رہی ہے، ہم سے جو ہے قرآن کے اسباق شیئر کرتی ہے، اچھی باتیں ہمیں بتاتی ہے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو برا سمجھیں، اپنے گناہ کو گناہ سمجھیں، وہ رکنے کی کوشش کریں، یا اتنا چلو بندہ دل میں تو کہتا ہے نا یار ہم سے اچھی ہے، جو بھی ہے ہم تو گناہ گار ہیں نا، ہم تو بہت وہ کر رہے ہیں، دو لڑکوں کے ساتھ رابطے ہیں اور باہر جاتے ہیں، ہم سے تو ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہ کچھ نہ کچھ سمجھے، اسی پر الزام لگا دیا تاکہ یہ کل کو یہ نہ کہے کہ یہ خراب ہے اور میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے لوگوں سے یہی ہے کنت متخذ المضلین، گمراہ لوگ کہ جو خود بھی گمراہ ہیں اور اپنی گمراہی کو چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی وہ گمراہ گمراہ کرتے ہیں، اگر نہ ہو تو ان پر گمراہی کا الزام لگاتے ہیں۔ وما کنت، ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نادو، تم سب پکارو شرکائی، میرے شریکوں کو، کہ دنیا میں تم نے بنائے تھے شریک، اب پکارو ان کو، بلاؤ کدھر ہیں، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ بھی الہ ہیں، یہ بھی چھڑوا لیں گے ہمیں، یہ بھی خدائی اختیارات کے مالک ہیں، وہ کہاں ہیں، بلاؤ ان کو، فدعوہم، تو پکاریں گے انہیں، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ نہیں جواب دیں گے ان کو، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ مقرر کر رکھیں گے۔ یہ بھی آیت، یہ موضوع کے قیامت کے دن اللہ کہیں گے بلاؤ اپنے شریکوں کو، قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، کئی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، آگے بھی آئیں گی، انداز بدل کے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ان مجرموں سے کہا جائے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یہ سورہ قصص ہے، جس دن آواز دے گا اللہ انہیں، فیقول، اور کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ شریک ہیں، یہ بھی چھڑوا لیں گے ہمیں، یہ بھی اللہ کے اختیارات کے مالک ہے، کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، قال الذین حق علیہم القول، اس دن جب بات ثابت ہو جائے گی کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اللہ یہ لوگ ہیں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، کما غوینا، ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم بھی گمراہ تھے اور ان کو بھی گمراہ کیا، کما غوینا، جس طرح ہم خود گمراہ تھے، تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، اس وقت وہ کہیں گے، برات کا اعلان کر دیں گے اور کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ مریم کی یہ آیتیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت کلا سیکفر واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے، لیکونوا لہم عزا، تاکہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، کہ جن کو آج کہتے ہیں نا یہ فلاں ہے، کسی کو داتا بنایا ہوا ہے، کسی کو غوث اعظم، کسی کو دستگیر، کسی کو جو ہے غریب نواز، کسی کو لجپال، کسی کو کلندر، کسی کو رکن عالم، کیا کیا لقب دیے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ اصل تو جو فوت ہو چکے ہیں تو ان میں سے تو کئی ایسے ہیں جو اللہ کے بزرگ تھے، اللہ کے نیک تھے، ولی تھے اللہ کے، وہ ساری زندگی اس شرک سے روکتے ان کی زندگی گزر گئی، فوت ہونے کے بعد ان کی مزاریں بنا دی گئی ہیں، ان کو کیا پتا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے پیچھے، وہ تو کہیں گے کلا ہرگز ایسا نہیں، سیکفرون عن عبادتہم، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، ویکونون علیہم ضدا، اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، وہ تو کہیں گے اللہ ہم ساری زندگی اسی کام سے روکتے رہے، انہوں نے ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پر مزار بنا کے وہی کام شروع کر دیے، جن کاموں سے ہم ساری زندگی ہم روکتے رہے، اور اللہ فرمائیں گے جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ ان کو بلاؤ، اب ذرا دیکھیں پتہ چلے کہ کون سفارشی ہے، کون تمہیں بچا سکتا ہے جہنم سے، تم تو کہتے تھے ہم اپنی مرضی کی عبادت کریں ہمیں چھڑوا لیا جائے گا، کون ہے چھڑوانے والا، اور یہ ایسے لوگ کہتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، جن کو نہیں آتا قرآن، یہ آتا ہے تو صرف دیکھ کے آتا ہے، ترجمہ نہیں آتا قرآن کا، اور یہی بنیاد ہے آج ہماری تنزل کی، ہماری خرابی کی، ہماری بربادی کی، ہمارے عقائد بھی بگڑ چکے ہیں مسلمانوں کے، کلمہ پڑھنے والوں کے، عبادات سے بھی دور ہیں اور آپس میں بھی جھگڑ رہے ہیں، اور دنیا کا کفر مسلمانوں کو نوچ رہا ہے، کھا رہا ہے،
ایک ہی بنیادی سبب اور وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن نہیں آتا ہمیں، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانا چھوڑ دیا ہے. ورنہ قرآن تو جگہ جگہ کہتا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا. اس دن صرف الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی، قوت، قدرت، کنٹرول، اختیار ایک اللہ کا ہوگا. لا یملکون منہ خطابا، اس دن اس رب سے کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ بات کر سکے. الا من اذن له الرحمن، جس کو وہ رحمان خود اجازت دیں گے وہ تو بات کر سکے گا، ورنہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے جا کر صرف بات ہی کر سکے. اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، معاذ اللہ. کس سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں پیروں کے بارے میں، فلاں پیر صاحب تھے، وہ جبریل لے کے جو ہے وہ فوت کر کے جا رہے تھے، ایک بوڑھی مائی کا بچہ، انہوں نے ایسے ہاتھ کیا اور جبریل سے جو ہے وہ روحوں کا تھیلا چھین لیا اور سب کو جو ہے واپس بھیج دیا، سارے زندہ ہو گئے. آگے بیٹھے ہوئے جاہل، جس طرح وہ سٹیج پہ بیٹھا جاہل کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے، آگے بیٹھے ہوئے جاہل سبحان اللہ. اور پھر ایسے واقعات بیان کر کے لوگوں کو عمل سے دور کر دیا اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن فلاں کے جو ہے بیعت ہوئے ہم فلاں پیر صاحب چھڑوا لیں گے. قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے اب بلاؤ جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ ہمیں چھڑوا لیں گے، اب دیکھیں کہ کیسے چھڑواتے ہیں وہ تمہیں. فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے. ورا المجرمون، اس دن مجرم، اللہ کے باغی اور نافرمان، دنیا میں اپنی منمانیاں کرنے والے، وہ دیکھیں گے جہنم کو، جہنم سامنے ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، شعلے مار رہی ہوگی. اور سورہ سجدہ میں آتا ہے اس وقت جہنم کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ربنا سمعنا، اللہ اب ہم نے جہنم کی آواز سن لی، لوگ چیخ رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کانوں سے سن لیا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے آنکھوں سے دیکھ لیے اور جہنم کے اندر جلتے ہوئے لوگوں کی چیخ و پکار اپنے کانوں سے سن لی. فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ایک مرتبہ اب ہمیں موقع دے دے، دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے. اس وقت جہنم کو دیکھ کر دنیا میں جانے کا موقع نہیں ملے گا، اس وقت موقع نہیں ملے گا. آج وقت ہے ہم دیکھ لیں، سمجھ لیں، سوچ لیں. کیا ہمیں یاد ہے؟ ہمیں مرنا یاد ہے؟ ہمیں قبر یاد ہے؟ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے ایک دن کفن پہن کے مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے اور پھر قیامت کے دن آنا ہے جس دن جہنم کو دیکھنا ہے. ثم لترونها عین الیقین، اللہ فرماتے ہیں تم اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا ہمیں یاد ہے اپنی موت، اپنی قبر، اپنی قیامت، آخرت، حساب؟ آج دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا بے حس ہو گیا ہے، ماں یاد نہیں ہے اس کو، وہ بڑا جو ہے کتنا لاپرواہ کر دیا اس کو باپ کا خیال نہیں، اس کو اپنے بچوں کا خیال نہیں، فلاں کو فلاں کا خیال نہیں. اب یہ دیکھو کہ جس انسان کو اپنی قبر کا خیال نہیں، وہ تو اس سے بھی بڑا بے پرواہ ہے نا. آج لوگوں کو اپنی قبر کا خیال نہیں، اپنا مرنا یاد نہیں، اپنی آخرت کی زندگی یاد نہیں کہ کیا بننے والا ہے میرے ساتھ، فوت ہونے کے بعد کیا ہوگا، ذرا تصور کیا ہے پھر کیا بنے گا. ایک امام تھے، مجھے ابھی نام یاد نہیں ان کا، وہ نا جنازے پڑھنے جاتے، جب جنازے کے بعد نوجوانوں کو نصیحت کرنے کے لیے کہتے کہ یہ جو مرنے والا ہے، فوت ہو چکا ہے، اگر یہ زندہ ہو، یہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، زندہ تو نہیں ہو سکتا. کہنے لگا اگر زندہ ہو جائے تو یہ کیا کرنا چاہے گا؟ اگر اس کو زندگی مل جائے تو یہ کیا کرے گا؟ کہتے یہ تو نیکیاں کرے گا، یہ تو کہے گا میں صدقہ کرتا ہوں، یہ کہے گا میں اور تہجد پڑھ لوں، یہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے گا. تو اب نوجوانوں سے کہتے یہ تو واپس نہیں آ سکتا، تم تو ہو نا، ابھی تم تو ابھی زندہ ہو، ایک دن ہمارا بھی اعلان ہونا ہے کہ اتنے بجے جنازہ ہوگا فلاں کا، وہ اعلان ہونا ہے ہوگا.
ہمارا اعلان ہوگا تو کبھی کبھی نا زندہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مردہ سمجھا کرو کہ ہم مر گئے ہیں، ایسے سمجھو مر گئے ہیں ہم۔ مرنے کے بعد پھر کیا سوچیں گے؟ کسی وقت کوئی فوت ہو رہا ہو نا، اس وقت سوچیں اگر اسی وقت میں فوت ہو جاؤں تو میرے پاس آگے لے کر جانے کے لیے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی نمازیں ہیں، کتنی تہجد ہے، کتنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، کتنا صدقہ و خیرات کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اپنے رشتہ داروں میں لوگ مجھے کس طرح یاد کریں گے کہ کیا تھا، فلاں سے بولتا نہیں تھا، فلاں سے تعلقات توڑے ہوئے تھے، فلاں کو کہتا تھا تو نے فلاں کی جو ہے خوشی پہ نہیں جانا، تو نے فلاں کے ساتھ تعلق نہیں ٹھیک رکھنا، فلاں کے پیسے اس نے دینے تھے، فلاں کو جو ہے نا سودی کاروبار پہ لگایا ہوا تھا، فلاں کو فلمیں اور گانوں پہ لگایا ہوا تھا۔ یہ چیز پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حسد، بغض، عناد، نفرت، فلاں سے بولنا نہیں، فلاں سے قطع تعلقی، فلاں پر ظلم، کسی سے زیادتی، کسی کی زمین پہ قبضہ، کسی کے کو گالیاں، کیا ہے پیچھے، آگے کیا ہے؟ لوگ ہمیں کس نام سے یاد کریں گے؟ کوئی ہے اچھے عمل کہ ہمیں پیچھے بھی یاد کریں کہ ہاں اچھا بندہ تھا، یہ کام اس کا اچھا تھا، ہاں انسان ہے، خطائیں ہوتی ہیں ہر سے، لیکن اخلاق بڑا اچھا تھا اس کا، بندہ بڑا ٹھیک تھا، اچھی زبان سے بولتا تھا، اعلیٰ اخلاق تھا، نماز پڑھتا تھا، دیندار تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا۔ کیا ہمارے بارے میں لوگ تصور کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، چند ایک دن یاد کاری لیتے ہیں نا لوگ، اور پھر آگے لے کے کیا جا رہے ہیں؟ اصل تو زندگی یہ ہے نا، لوگ کہیں نہ کہیں جیسے یاد کریں، اگر اگلی زندگی سنور گئی نا ہماری، پیچھے والی سنور ہی جائے گی۔ آگے دیکھیں کیا کر رہے ہیں، پھر قبر ہے، کفن ہے، قبر کی تنہائی ہے، تنہائی والا گڑھ ہے۔ آج کمرے میں، بند کمرے میں اکیلے بیٹھے ہو نا، تو لائٹ چلی جائے، بند ہو جائے، اندھیرا ہو تو کیسے فیل ہوتا ہے؟ ذرا اس وقت یاد کیا کریں کہ ابھی تو اتنا کھلا کمرہ ہے نا، ایک وقت آنے والا ہے جب قبر کے نیچے من و من مٹی اس کے اوپر لاد کے وہاں پر کوئی بلب نہیں ہوگا، اپنے اعمال کا بلب جلا کے جانا ہے وہاں پہ۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب کسی ایک پر موت آتی ہے تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج دے، ایک مرتبہ اور موقع دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اس وقت کہتا ہے کہ کاش مجھے دوسرا موقع مل جائے، میں نیک عمل کروں گا جا کے، فاصدق واکن من الصالحین، میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا اور میں نیک بن جاؤں گا۔ ابھی زندگی ہے، نیک بن جائیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ اللہ نے سارا نہیں مانگا، جو ضرورت سے زائد ہو، جو اضافی ہو، اللہ کے دین کو جہاں ضرورت ہو وہاں پہ خرچ کریں، اپنی جو ہے مصروف زندگی سے ٹائم نکال کے اللہ کا قرآن پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، اپنے عقائد اور اعمال کو درست کریں، اور اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں، اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی لگائیں، اللہ والوں کے ساتھ دوستی لگائیں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ جہنم کو دیکھیں گے فظنوا انہم مواقعوہا، مجرموں کو اس وقت ایسے لگے گا کہ ابھی گرنے والے ہیں، کچھ کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا جہنم میں، کچھ کو پیروں میں بیڑیاں ڈال کر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اس وقت اس جہنم سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ابھی ہمارے پاس تو وقت ہے نا، توبہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، اور وہ عمل کریں جو عمل ہمیں اللہ کی جنت کے قریب کرنے والے، اللہ کی جہنم سے دور کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک اللہم من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔